السلام علیکم. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے فوزیہ عمر آپ کے ساتھ آج ایک خاص پروگرام کرنے کے لیے موجود ہے. ہمارا آج کا پروگرام ریسرچ ڈگریز کے حوالے سے ہے. جیسے آپ سب جانتے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اپنے 50 سال مکمل کر چکی ہے. ان 50 سالوں میں تعلیم سب کے لیے اور تعلیم آپ کی دہلیز پر کے آبجیکٹیو کو سامنے رکھتے ہوئے ریسرچ کے اوپر فوکس کرنا اس یونیورسٹی کا ایک اہم مشن تھا. ریسرچ ڈگریز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹیز کی چاروں فیکلٹیز، فیکلٹی آف ایجوکیشن، فیکلٹی آف سائنسز، فیکلٹی آف سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز، فیکلٹی آف عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز اپنی فیلڈز میں ریسرچ کروا رہے ہیں، ایم فل پروگرامز آفر کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی پروگرامز آفر کر رہے ہیں. ہمارا آج کا پروگرام خاص طور پہ فیکلٹی آف ایجوکیشن کے اوپر فوکس کرے گا. ہمارے آج کے مہمان ہمارے ساتھ ایجوکیشنل پلاننگ، پالیسی اسٹڈیز اور لیڈرشپ میں جو ریسرچ ڈگریز آفر ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے آج ہمیں بتائیں گے. ان کے ایلیجبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے، کون لوگ اس میں داخلہ لے سکتے ہیں، داخلہ کس وقت آفر کیا جاتا ہے، اور ان ریسرچ ڈگریز کا فائدہ کیا ہے ان کی پرسنل کیپیسٹی بلڈنگ ایز ویل ایز فار دیئر پروفیشنل گروتھ. سو وی ہیو ود اس ڈاکٹر افشاں ہما، ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہی ہیں. اس وقت ڈپارٹمنٹ میں جو ایجوکیشنل پروگرامز ہیں ان کے حوالے سے ہمیں سینسٹائز کریں گی اور ہم اس پہ بات کریں گے. along with her we have with us ڈاکٹر اظہر ممتاز سعدی صاحب. ڈاکٹر اظہر ممتاز سعدی صاحب ہم سے بات کریں گے ایم فل پروگرام کے اوپر، اور ڈاکٹر صاحبہ ہمیں انلائٹن کریں گے اباؤٹ پی ایچ ڈی پروگرامز. ایک خاص بات جو کہ میں آپ سے گفتگو کرنے سے پہلے شروع کرنا چاہتی ہوں اور سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشنل پلاننگ، پالیسی اسٹڈیز اینڈ لیڈرشپ 1974 سے اس یونیورسٹی میں کام کر رہا ہے. مختلف لیولز کے اوپر ہم پروگرامز آفر کر رہے ہیں. آج کا پروگرام کیونکہ خاص طور پہ فوکس ہے ریسرچ اورینٹیڈ پروگرامز اور ڈگریز کے حوالے سے، تو آج کی ہماری گفتگو اسپیسیفکلی ہوگی ریسرچ بیس پہ. لیکن جب ہم ریسرچ پروگرامز کی بات کرتے ہیں تو پہلی چیز تو ایم فل اور پی ایچ ڈی ذہن میں آتا ہے. چلیں اس پہ تو ہم بات کریں گے ہی، لیکن ریسرچ ڈگریز ہوتی کیا ہیں، ان کی سگنیفیکنس کیا ہے، اور وائی از ریسرچ امپورٹنٹ فار آل آف اس؟ دیکھیں، جب ہم ایجوکیشنل آؤٹ کمس پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اس میں ایک ایجوکیشنل آؤٹ کم ہے کریشن آف نالج. کریشن آف نالج یونیورسٹی لیول کی ایجوکیشن کی آؤٹ کم سمجھی جاتی ہے، سب سے پہلے اوپر رکھی جاتی ہے. اور کریشن آف نالج تب ہوگی جب کسی بھی سبجیکٹ، کسی بھی ڈومین میں لوگ صرف آ کے پڑھ کے سیکھ کے نہیں چلے جائیں گے. آ کے پڑھ کے سیکھ کے کرٹیکل ریسرچ کویسچنز ڈیولپ کریں گے اور پھر ان سوالات کے جواب تلاش کریں گے. تو یہ جو حصہ ہے یہ ریسرچ کا حصہ ہے. جب ہم نے کہا کہ ریسرچ ڈگریز، تو ریسرچ آج کے دور میں 21ویں صدی میں انڈر گریڈ لیول میں ہی شروع کروا دی جاتی ہے. یعنی جو 4 ایئر پروگرامز بنے یا جو ٹریڈیشنلی ماسٹرز پروگرام بھی تھے، ان میں بھی ایک کمپوننٹ آف ریسرچ ضرور رکھا گیا. بالکل ایسے ہی، تاکہ جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے اس لیول پہ ہے، وہ لیول 6 ہو، لیول 7 ہو یا لیول 8 ہو، وہ گریجویٹ نہیں ہوگا جب تک وہ ریسرچ کویسچن ڈیولپ کرنا نہیں سیکھتا اور پھر اس کو ان پیک کرنا، ایکسپلور کرنا اور اس کو ریزالو کرنا نہیں سیکھتا. تو یہ ریسرچ ہے، اور یہ تقریباً ہر یونیورسٹی دنیا میں اپنی اسی چیز سے پہچانی جاتی ہے کہ ہم ریسرچ کیا کروا رہے ہیں، ہم نیو کریشن آف نالج کیا کروا رہے ہیں. ہم سائنسز، پیور سائنسز میں دیکھیں تو انوویشنز اور انوینشنز کی شکل میں سامنے آ جاتی ہیں. سو دیٹ از آل اباؤٹ ریسرچ. اور ریسرچ ڈگریز میں آنے والے لوگ بھی اسی سوچ سے آتے ہیں کہ اب مجھے صرف کسی ٹیچر سے علم لینا، کسی کتاب سے علم لینا نہیں ہے، یہ لے کے مجھے نیا علم جنریٹ بھی کرنا ہے. سو دیٹ از امپاسبل وداؤٹ ریسرچ. اینڈ ون امپورٹنٹ تھنگ از کہ جب ہم ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو ریسرچ ڈگری اس سارے پروسیس کو، جو ریسرچ کا پروسیس ہوتا ہے، کریشن آف نالج تو نو ڈاؤٹ از ویری امپورٹنٹ، along with that ڈسیمینیشن آف نالج بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور کریٹیکل تھنکنگ اس ریسرچ سے ہم زیادہ انہینس کر رہے ہوتے ہیں. سو واٹ ٹائپ آف ریسرچ فیسیلیٹیشن از یور ڈپارٹمنٹ آفرنگ؟ دیکھیں، ہمارے ہاں پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما میں بھی اور پھر ایم فل اور پی ایچ ڈی پروگرامس میں بھی
سپروائزڈ ریسرچ جیسے کہ یونیورسٹی لیول پہ کی جاتی ہے. جو مجھے یونیکنیس لگتی ہے فیکلٹی آف ایجوکیشن اینڈ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشنل پلاننگ پالیسی اسٹڈیز اینڈ لیڈرشپ وہ یہ ہے کہ ایز سون ایز جو کورس ورک کا پیریڈ ہے وہ بچہ ختم کرتا ہے تو اس کو ایک پوری ہینڈ ہولڈنگ ملتی ہے. سب سے پہلے اس کو تھیسس اورینٹیشن ملتی ہے جس میں ایک ویک کے لیے وہ آ کے فیکلٹی کے ساتھ بیٹھ کے ایک بیسک لیول سے بالکل بیسک لیول سے اپنے ریسرچ آئیڈیا کو ڈیولپ کرنا شروع کرتا ہے. پھر اس کو پورا ایک ٹائم دیا جاتا ہے فار انڈیپینڈنٹ لٹریچر ریویو. پھر واپس آتا ہے, پھر پرپوزل فائنل کرتا ہے, پھر پرپوزل ڈیفینس کرتا ہے. یہ جو پیریڈ ہے نا ایک سیمیسٹر پورا جو ہینڈ ہولڈنگ کا سیمیسٹر ہے یہ بڑا یونیک ہے. اور اس میں اگر کبھی آپ دیکھیں جب ہمارے پاس وہ ریسرچ اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم سب لوگوں کے کمروں میں وہ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم پورا دن بھی ان کے ساتھ گزارتے ہیں. ہم اپنی باقی تمام ایکٹیویٹیز کو فورگو کر دیتے ہیں کہ اس وقت جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ریسرچ اسٹوڈنٹ ہے, یہاں تک پہنچ گیا ہے, یہ اس کا پہلا پڑاؤ ہے اور اب ہم نے اس کو مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام کے اس کو آگے تک لے کے جانا ہے. وہ مجھے بڑا یونیک فیچر لگتا ہے کہ وہ ہمارے ڈپارٹمنٹس میں جب ہو رہا ہوتا ہے تو واقعی لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک تھنکنگ پروسیس چل رہا ہے, پوری کی پوری فیکلٹی انوالوڈ ہے اور وہ ان اسٹوڈنٹس کو ہیلپ کر رہی ہے. اور وہ اس لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر اسی ہینڈ ہولڈنگ کے پروسیس میں آپ اچھا پرفارم نہیں کر سکتے ہیں, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی فیکلٹی پرفارمنس فیکلٹی کے حساب سے. اور وین آئی سے پرفارمنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت لیکچرز دے رہے ہیں یا بہت پڑھا رہے ہیں. ہم نے ان کے اندر یہ ارج پیدا کرنی ہے کہ انہوں نے سوال پیدا کرنا ہے, اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے اس سارے پروسیس میں سے گزرنا ہے جو کہ ظاہر ہے ایک بڑی لیبریس جاب ہے اور بڑا میٹیکولس پروسیس ہے ریسرچ کا جو پروسیس ہے. ڈاکٹر صاحبہ اس وقت آپ کا ڈپارٹمنٹ ایم فل پروگرامس بھی آفر کر رہا ہے اور پی ایچ ڈی پروگرامس بھی آفر کر رہا ہے. ہم تھوڑی ڈسکشن کرتے ہیں, اسٹارٹ کرتے ہیں ایم فل پروگرام کے حوالے سے. ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشنل پلاننگ پالیسی اسٹڈیز اینڈ لیڈرشپ 2 ایم فلس ڈاکٹر صاحب آفر کر رہا ہے. ڈاکٹر سعدی تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کا جو ایم فل پروگرام ہے ان جنرل وہ کیا ہے اور کن اسپیشلائزیشنس کی طرف آپ چاہتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں. تھینک یو ویری مچ. ایم فل پروگرام کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشنل پلاننگ پالیسی اسٹڈی لیڈرشپ جو ہے وہ 2 اسپیشلائزیشن میں ایم فل پروگرام آفر کرتا ہے. ایک تو ہے ایجوکیشنل لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ ایم فل ELM اور ایک ہے ایجوکیشنل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ ایم فل EPM. دونوں پروگرام کے لیے بیسیکلی فی الحال تو جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ ایک جیسی ہیں. لوگوں کی چوائس ہے کہ وہ لیڈرشپ مینجمنٹ میں جانا چاہے یا پلاننگ اینڈ مینجمنٹ میں جانا چاہے. تو اس کے لیے اسے ماسٹر لیول کا 2nd ڈویژن ڈگری اس کے پاس ہونی چاہیے ELM کی, EPM کی یا ایجوکیشن کی کسی بھی ڈسپلن میں جو ایجوکیشن کے 5-6 ایریاز ہیں, سیکنڈری ایجوکیشن, ایلیمنٹری ایجوکیشن, یہ والے مثلا. لیکن ان کے ساتھ ان کے پاس پھر ہمارے PGD EPM یا PGD ELM کا جو ہے ڈپلوما وہ ضرور ہونا چاہیے تاکہ وہ بیسک ریکوائرمنٹ پورا کر لے. تو اس کا مطلب ہوا کہ ایجوکیشن کے دوسرے شعبوں سے بھی ہمارے پاس اسٹوڈنٹ آ سکتے ہیں, مینجمنٹ سائنسز سے ماسٹر ڈگری کے ساتھ آ سکتے ہیں اگر انہوں نے PGD EPM یا ELM ساتھ کر لیا ہے. تو یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے ہماری. جو آپ کی پوسٹ گریجویٹ ڈپلوماز ہیں وہ آپ کی ٹریننگ کر دیتے ہیں ان اسٹوڈنٹس کی کہ اگر ایجوکیشن کی ڈگری کا بیک گراؤنڈ نہیں بھی ہے تو بھی اس پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ فردر ریسرچ ایجوکیشن کی ڈگری تو ان کے پاس ہوگی, بیک گراؤنڈ ہوگا, لیکن پلاننگ مینجمنٹ لیڈرشپ مینجمنٹ کا بیک گراؤنڈ کریٹ کرنے کے لیے ہمارا جو اسپیشلائزیشن ہے اس میں لانے کے لیے یہ 2 ڈپلوما ہم نے آفر کر رکھے ہیں اور لوگ ان میں بہت زیادہ ایڈمیشن لیتے ہیں تاکہ اس طرف وہ آ سکے. ٹھیک ہے. اور آپ وہیں سے ان کو ریسرچ کا چسکا ڈال دیتے ہیں. ہاں, وہ ریسرچ پروجیکٹ کرتے ہیں باقاعدہ اور اس کے بعد پھر وہ ایم فل کی طرف آتے ہیں اور پھر آگے PhD کی طرف جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آفرنگ کب ہوتی ہیں؟ ELM کی بھی بتائیے اور EPM کی بھی بتائیے. دونوں پروگرام ایم فل ELM اور ایم فل EPM بیسیکلی سپرنگ کورسز ہیں. سپرنگ میں ان کی آفر ہوتی ہے, یعنی فیبرری میں جو ایڈ آتی ہے اس میں ان کی آفرنگ ہوتی ہے. ایم فل پروگرامز کی سال میں 1 دفعہ ہوتی ہے, تو اس میں لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. آن لائن پروسیس ہے اس کا, آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے, گھر بیٹھے آن لائن اپنے ڈاکومنٹ اپلوڈ کر دینے ہیں. ہم لوگ ساتھ انہیں چیک کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے اگر کوئی آبجیکشن ہو تو آن لائن انہیں
وہ بتا دیا جاتا ہے فوراً، وہ اسے ریموو کر سکتے ہیں، دوبارہ ٹھیک کر کے اپلوڈ کر سکتے ہیں. اور جب ایلیجیبل کینڈیڈیٹ ان میں سے نکل آتے ہیں، آفرنگ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، آفر کی فیسلٹی کو انجوائے کرتے ہیں، لیکن ان میں ایلیجیبل بعض اوقات سارے نہیں ہوتے ہیں. تو جو ایلیجیبل کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ان کو پھر ہم کال کرتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ کے لیے آئیں. تو سو ہاؤ از دس ایلیجیبلٹی ڈٹرمن؟ کیا جو پریویس ڈگریز ہیں ان کے مارکس ہوتے ہیں؟ کیا کوئی آپ ایڈمیشن ٹیسٹ لیتے ہیں؟ کس طرح سے آپ شارٹ لسٹ؟ ایلیجیبلٹی الگ ہے، بعد میں کرائٹیریا ٹیسٹ بعد میں آئے گا. پہلے ہے کہ وہ ایلیجیبل بھی ہے اپلائی کرنے کے لیے، اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پریویس ڈگریز جو ہیں وہ ریلیونٹ ہیں ہمارے ساتھ. اور دوسرا یہ کہ جو ہم نے کرائٹیریا رکھا ہے ایڈمیشن کا، جو ویب سائٹ پہ موجود ہے، پراسپیکٹس میں موجود ہوتا ہے، کیا ایز پر ایچ ای سی وہ یعنی کرتا ہے، پورا کرتا ہے اس کرائٹیریا کو. اگر یہ چیزیں پوری ہوتی ہیں تو اس میں ابھی مارکس کی کوئی بات نہیں ہے، ہم اسے ٹیسٹ کے لیے ایلیجیبل کرتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ میں آئے. ٹیسٹ یونیورسٹی اپنا خود لیتی ہے، جس میں کچھ پورشن جو ہے وہ جی آر ای ٹائپ ہوتا ہے، کچھ سبجیکٹ بیسڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ٹیسٹ کلیئر کر لیتا ہے تو انٹرویو میں آتا ہے. انٹرویو میں باقاعدہ ایڈمیشن کمیٹی بنی ہوتی ہیں جو اپرووڈ ہوتی ہیں، تو ان کمیٹیز کے سامنے وہ پیش ہوتا ہے، وہ انٹرویو دیتا ہے، جس میں وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ریسرچ کی سپارک کتنا ہے اور اس کے آئیڈیاز کیا ہیں، یہ کس ایریا میں کرنا چاہتا ہے ریسرچ. اس پہ اب اس کی جو پریویس ڈگری ہیں ان کے نمبر، جو ٹیسٹ کے مارکس ہیں وہ، جو انٹرویو میں مارکس آتے ہیں وہ، ان کی بنیاد پہ اس کا سکور بنتا ہے. اور پھر سکور کو ایچ ای سی نے جو طے کر رکھا ہے کہ اتنے پرسنٹ، 70% پی ایچ ڈی کے لیے یا 60% ایم فل کے لیے، جو بھی ایچ ای سی کا کرائٹیریا، جو بچے اس سکور پہ پورے اترتے ہیں ان میں سے جتنی ہمارے پاس سیٹیں اویلیبل ہوتی ہیں ان پہ انہیں آفر کر دیا جاتا ہے ایڈمیشن. اینڈ دی ڈیوریشن فار ایم فل پروگرام از 2 years؟ نہیں، بیسیکلی ایچ ای سی کا جو ہے 1.5 سے لے کے 4 years ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اسے سمپلی کہتے ہیں کہ 2 سے 4 سال اس کا ایریا ہے. پہلے سال میں وہ جو ہے وہ کرتا ہے اپنا کورس ورک کرتا ہے، پہلا سمیسٹر بھی، دوسرا سمیسٹر بھی اس کا کورس ورک ہے. 4 کورسز وہ ایک سمیسٹر میں اٹھاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا اگر وہ کورسز پاس کر لیتا ہے سارے تو پھر وہ ریسرچ کی طرف چلا جاتا ہے، سناپسس ڈیولپمنٹ پہ اور اپنی پرپوزل پہ، پھر اسے ڈیفینڈ کرتا ہے، اور پھر اس کے ڈیفینس کے بعد اس کے سپروائزر الاٹ ہو جاتے ہیں اور پروسیس شروع ہو جاتا ہے. تو 4 سال کے اندر اندر اس نے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. سو ڈاکٹر صاحب، جب آپ کے جو اسکالرس ہیں وہ ایم فل کر کے واپس یہاں سے جاتے ہیں تو آبویسلی ایک تو بہت بڑا آبجیکٹیو انہوں نے اچیو کر لیا کہ وہ ریسرچ کر کے کچھ اوریجنل کریٹ کر کے یہاں سے جا رہے ہیں. along with that another dimension is کہ ان کی اس اکیڈیمک ڈگری کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے؟ مارکیٹ ویلیو یہ ہے کہ وہ ریسرچ اسٹوڈنٹ تھے، اب وہ ٹرینڈ ریسرچر ہو چکے ہوتے ہیں. تو جس ڈپارٹمنٹ میں بھی وہ ہوتے ہیں یا جس ڈپارٹمنٹ میں جا کے جوائن کرتے ہیں اس کی بنیاد پہ یا ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ریسرچ کے لیے وہ بڑے اہم ہوتے ہیں ان ڈپارٹمنٹس کے لیے. تو وہاں وہ ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں، چھوٹی موٹی، جو جسے ہم عام طور پہ ایکشن ریسرچ کہہ دیتے ہیں نا، اپنے ڈپارٹمنٹس میں، اپنے کالج لیول پہ، اسکول لیول پہ. تو ان کی کامیابی جو ہے وہ انشور ہو جاتی ہے کہ وہ مسائل کا حل سائنٹیفک وے میں کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. یہ ان کی مین جو مارکیٹ ویلیو ہے. دیٹ از ونڈرفل. ڈاکٹر صاحبہ، ریسرچ 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ریسرچ ہوتی ہے کہ ہم نے ڈگری لینی ہے اور ایک ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم نے پوری کر لی، اس کو ہم جا کے شیلف کر دیتے ہیں. ایک ریسرچ وہ ہوتی ہے جو ایک نیا راستہ کھول دیتی ہے. اس کے بعد فردر ریسرچ، پریکٹیکل اپلیکیشنز. وہ تو آپ کا ڈپارٹمنٹ اس وقت آفر کر رہا ہے پی ایچ ڈی پروگرام ای پی ایم میں. ای پی ایم کس طرح سے اس ٹائپ کی ریسرچ کے چیلنج کو مینیج کرتا ہے یا رسپونڈ کرتا ہے؟ میں آپ سے پارشلی ایگری کروں گی. ریسرچ 2 طرح کی ہوتی ہے. یس، کوئی بھی ریسرچ شیلف کرنے کے لیے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہاں میں ایگری نہیں کرتی. ریسرچ 2 طرح کی ہے. ایک ایکسپلوریٹری ریسرچ ہے. ایکسپلوریٹری ریسرچ صرف ایکسپلوریشن کرتی ہے. ہو سکتا ہے وہ صرف اس کام آئے کہ وہ پرابلمس کو ان پیک کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ صرف اس کام آئے کہ وہ کرنٹ سچویشنل انالیسز کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. دونوں صورتوں میں اس ریسرچ نے ڈگ کر کے ان چیزوں کو لا کے سامنے رکھا ہے جو کورڈ تھیں، اس نے ڈسکور کیا ہے.
ٹھیک ہے. تو ڈسکوری ہر ریسرچ کرتی ہے. اور اگر ہم ڈیولپڈ نیشنز کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایم فل اینڈ پی ایچ ڈی ریسرچ از یوزڈ ایز اے بیسک ڈیٹا سورس فار پالیسی پلاننگ. تو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کیونکہ ہمارا نیش ہی یہ ہے پلاننگ، پالیسی اینڈ لیڈرشپ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایگزیکٹلی ایجوکیشن میں اس جگہ ریسرچ کروا رہے ہیں جہاں سے پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن بھی چاہیے، اس کی ایکسپلوریشن بھی چاہیے، اس کو انپیک کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے سولوشن کی ضرورت ہے. تو وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑی پریکٹیکل ریسرچ ہے، وہ ہم بعض دفعہ کہتے ہیں جو پرابلم کا سولوشن دے رہی ہوتی ہے اس کو. لیکن یہ جو پہلی 2-3 سیڑھیاں ہیں یہ بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. تو ای پی ایم کی اسٹڈیز اس وقت بھی اگر آپ میرے آفس میں آئیں گے تو ای پی ایم کے پی ایچ ڈی کے جو پچھلے 10 سال میں تھیسز ہوئے ہیں وہ موجود ہیں. اور اکثر اوقات جب کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن یا منسٹری آف ایجوکیشن یا پروونشل سیکشن سے جب بھی ہمیں کسی قسم کی کنسلٹنسی کے لیے بلاتے ہیں، کسی قسم کے فورم پہ بلاتے ہیں، تو بلیو می کہ میں ان تھیسز میں سے کھول کے پوائنٹس جاٹ ڈاؤن کر کے لے کے جاتی ہوں جو ہمارے اسٹوڈنٹس پی ایچ ڈی کر گئے ہیں. ابھی ہم اپنی 50th ایئر اینیورسری میں ان اسٹوڈنٹس سے واپس رابطہ کر رہے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے الومنائی اس وقت کیا کر رہے ہیں. تو مجھے خوشی یہ ہوئی کہ جس نے پی ایچ ڈی میں جو تھیسز کیا تھا، جو فائنل ریسرچ کی تھی، وہ اس سے بڑی ہی ریلیونٹ پوزیشن پہ اس وقت موجود ہے اور بڑی اچھی ڈیسیژن میکنگ پوزیشنز پہ موجود ہیں. اگر کسی نے ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن کو فوکس کیا تھا تو وہ اس کے ایک بڑے اچھے لیول کے اوپر ایک ایسی جگہ پہ موجود ہے وہ اسٹوڈنٹ کہ مجھے اس سے بات کر کے مزہ آیا کہ اچھا یہ اس وقت اس کی پالیسی میں باقاعدہ اس کی وائس ہے، رائٹ. تو یہ مجھے اس ڈپارٹمنٹ کی ہمیشہ سے ایک بڑی اسٹرینگتھ لگی ہے کہ یہ بڑے پرٹیننٹ کرنٹ ایشوز پہ ریسرچ کرتے ہیں اور پھر جب یہ واپس اپنے ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں تو بالکل جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ جس پوزیشن پہ بھی ہوتے ہیں وہ اس تھیسس کو وہاں چھوڑ نہیں دیتے، اس سے آگے ریلیونٹ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، پرابلم سالونگ کا بھی حصہ بن رہے ہوتے ہیں، ایون پالیسی میں اپنی وائس دے رہے ہوتے ہیں. That is the outcome. So EPM PhD in EPM by your department. کب سے یہ پروگرام آپ آفر کر رہے ہیں؟ یہ 1990s میں جب فیکلٹی آف ایجوکیشن نے اپنے پی ایچ ڈی پروگرامز شروع کیے تھے، ان کے ساتھ ہی یہ میرا خیال ہے 92 کی جو پالیسی تھی نا ایجوکیشن پالیسی، اس کے بعد پی ایچ ڈی پروگرامز انیشیٹ کیے گئے تھے ہماری یونیورسٹی میں بھی. تو یہ بالکل اولین پروگرامز میں تھا. ٹیچر ایجوکیشن پروگرام تھا، ای پی ایم تھا، اسپیشل ایجوکیشن تھا. یہ بالکل بیسک دونوں تینوں فیلڈز تھے اور ڈسٹینس نان فارمل ایجوکیشن. یہ پہلی پی ایچ ڈی پروگرامز جو فیکلٹی آف ایجوکیشن نے ابتدا کی، میرا خیال ہے کہ 92 میں یہ انیشیٹ ہوئے اور 94 یا 95 میں ان کی آفرنگز آنی شروع ہو گئی تھی. سو ڈاکٹر صاحبہ 1994 سے اگر آفرنگ اس کی آ رہی ہے 2023 تک، جی آبویسلی کچھ کرائٹیریاز بھی چینج ہوئے ہوں گے، ایچ ای سی کی ریکوائرمنٹس کے حساب سے آپ نے چیزوں کو چینج کیا ہوگا، کچھ فیکلٹی ڈیولپمنٹ کے حساب سے کورسز کو آپ نے شیپ کیا ہوگا. تو تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ یہ پروگرام ہے کیا، اس میں کون لوگ داخلہ لے سکتے ہیں اور آپ پڑھاتے کیا ہیں، اس کے اندر سبجیکٹس کیا پڑھاتے ہیں؟ اصل میں جو پی ایچ ڈی لیول ہوتا ہے، ایون آج میری ایک اسٹوڈنٹ سے صبح بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا میں یہ بھی کرنا چاہتی ہوں، یہ بھی کرنا چاہتی ہوں. تو آئی سیڈ ٹو ہر کہ یا تو ان دونوں کا کوئی انٹرلنکڈ ٹاپک چوز کرو یا اپنے آپ کو تیار کرو کہ واٹ از یور فوکس ایریا. تو پی ایچ ڈی میں آتے آتے ہم فوکسڈ ہوتے چلے جاتے ہیں. ہم ایک براڈ بیس سے نالج سے شروع ہوتے ہیں اور پی ایچ ڈی میں آتے آتے the student and the faculty requires to narrow down and focus on one area. تو اسی بات کو میں کنیکٹ کروں گی کہ اسی کی بنیاد پہ ایلیجبلٹی کرائٹیریا ڈیفائن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب آپ نے طے کیا اپنے تئیں اپنے ذہن میں کہ مجھے پی ایچ ڈی ای پی ایم کرنی ہے، تو یہ پی ایچ ڈی لیول ہے، اس کے پیچھے لیول 6 اور لیول 7 ہے، یعنی ماسٹرز اور ایم فل کا لیول ہے یا بیچلرز اور ایم فل کا لیول ہے. دیکھا یہ جائے گا کہ جو کریڈٹ آپ نے میجر کے پڑھے ہیں کیا وہ ای پی ایم سے ریلیونٹ ہیں. ٹھیک ہے. بعض دفعہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ میں نے ٹیچر ایجوکیشن پڑھ رکھا ہے، آپ مجھے آنے دیں. یس
آپ نے ٹیچر ایجوکیشن پڑھ رکھا ہے تو میرا جو ایجوکیشن کے کریڈٹس ہیں وہ آپ نے پورے کیے، مینجمنٹ والے نہیں کیے، پلاننگ والے نہیں کیے، ٹھیک ہے. اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ PGD کم از کم کر لیں. جب تک ماسٹرز ڈگریز تھیں 2 ایئرس تو ہمارے ایلیجبلٹی کرائٹیریا میں لکھا ہوا ہے، ابھی بھی لکھا ہوا ہے MA EPM کا رکھا ہو یا MA ELM کا رکھا ہو. اب بہت سارے اسٹوڈنٹس بغیر ماسٹرز کے B.Ed 1.5 کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، 16 ایئرز ایجوکیشن کے بعد، یا 16 ایئرز ایجوکیشن کے بعد ہمارا ڈپلومہ کر لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک پاتھ وے کریٹ ہو گیا کہ وہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو اپلیکیشن ایلیجبلٹی یہ ہے کہ ریلیونٹ ڈگری یا اس کے میجر کریڈٹس پورے کیے میں ہوں اپ ٹو MS لیول. لیول 6 اور لیول 7 میں انہوں نے میجر کریڈٹس پڑھے میں ہوں وچ میچ ود مائی اسکیم آف اسٹڈیز. تو یہ تو ایلیجبلٹی کرائٹیریا ٹو اپلائی. ٹھیک ہے. اور امیزنگلی ہمارے پاس آرمڈ فورسز سے بھی لوگ آتے ہیں، ہمارے پاس میڈیکل کی بیک گراؤنڈ سے بھی لوگ آتے ہیں، انجینئرنگ کی بھی بیک گراؤنڈ سے لوگ آتے ہیں. اور وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ ان میں سے کوئی ایک پاتھ وے لیتے ہیں. وہ B.Ed 1.5 کر لیں گے یا وہ PGDs کر لیں گے اور پھر وہ ہمارے پاس پہنچیں گے. تو ان کے لیے پاتھ وے ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن وہ اس راؤٹ سے آئیں گے. ہو گیا راؤٹ تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ آپ کو ایلیجبل کرتی ہیں. جی ٹھیک ہے. لیکن ایلیجبلٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایڈمیشن بھی سیکیور کر. بالکل. تو ایڈمیشن کیسے سیکیور کریں گے؟ بالکل جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا، آن لائن اپلیکیشن فارم آپ فل کرتے ہیں، آپ اپنے کریڈینشلز کی کاپیز اپلوڈ کر دیتے ہیں. پروگرام کوآرڈینیٹر آپ کے فارم کو اسکروٹنائز کرتا ہے خود. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی یہ بڑی اسٹرینتھ ہے اور میں اس کو ہائی لائٹ کرتی ہوں کہ تمام پروگرام کوآرڈینیٹرز خود فارمز کی اسکروٹنی کرتے ہیں. یہ کوئی کلیریکل جاب نہیں ہے، ہم اس کو ایکڈیمک کام سمجھ کے کر رہے ہیں. کوئی آبجیکشن ہو تو ود ان ڈیو ڈیٹ آپ کے فارم پہ آبجیکشن رائز ہو جاتا ہے، SMS جنریٹ ہو جاتا ہے. آپ وقتاً فوقتاً خود کھول کے بھی دیکھتے رہیں کہ میرے فارم کا اسٹیٹس کیا ہے. اگر کوئی آبجیکشن ہے تو آپ اس کو ریموو کریں. فار ایگزامپل آپ نے MPhil ٹیچر ایجوکیشن بھی کر رکھا تھا اور PGD بھی کر رکھا تھا، لیکن آپ نے ڈگری صرف MPhil ایجوکیشن کی اپلوڈ کی ہے، تو آبجیکشن لکھا ہوا آئے گا. آپ ادرز میں جا کے اپنی PGD کا بھی ڈپلومہ اپلوڈ کریں. ٹھیک ہے. اس طرح کے آبجیکشنز ہوتے ہیں. یا ریڈیبل نہیں ہے یا کوئی اور ایشو آ رہا ہے یا آپ نے CNIC کی کاپی اپلوڈ نہیں کی. آبجیکشنز ریموو کریں ود ان ڈیو ڈیٹ تاکہ آپ کا فارم اپلیکیشن ایلیجبل ہو جائے ٹو انٹر دا ٹیسٹ. اس کے بعد جو ایلیجبل کینڈیڈیٹس کی لسٹ تیار ہو جاتی ہے ان کو ٹیسٹ کی کال جاتی ہے، SMS بھی جاتا ہے اور ہم ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے ہیں یونیورسٹی لیول پہ. اگین سملر ٹو MPhil، اس کا GRE پورشن بھی ہے اور اس کا سبجیکٹ کانٹینٹ ٹیسٹ بھی ہے. ٹھیک ہے. سلیبس باقاعدہ ویب سائٹ پہ اناؤنس کیا ہوا ہوتا ہے کہ EPM ہے تو کیا ہے، ELM ہے تو کیا ہے. اینڈ دین یو اپیئر ان دا ٹیسٹ. If you secure the marks as per decision of HEC جو انہوں نے انٹرنل ٹیسٹ کے لیے رکھے ہیں 70%، تو پھر ہم آپ کو بلائیں گے انٹرویو کے لیے. انٹرویو از دا فائنل اسٹیج جس میں کمیٹی آپ کے تمام پری کوالیفیکیشنس کو، پری ریکوزٹس کو، آپ نے کوئی ریسرچ پہلے کر رکھی ہے اس کے اوپر آپ سے بات چیت کرتے ہیں اینڈ دیٹس دا فائنل اسٹیج آف سلیکشن. اور پھر ان تمام چیزوں کا ایک اسکور کرائٹیریا بنتا ہے. یو نیڈ ٹو سیکیور 70% مارکس اوور آل ایز ویل. تو یہاں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سنس یہ دونوں پروگرامس MPhil بھی اور PhD بھی میرٹ بیسڈ پروگرامس ہیں اور آگے آپ نے ایک بہت میٹیکولس پروسیس میں انگیج ہونا ہوتا ہے، تو آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر آئیں کہ آپ نے ایک لمبا کام کرنا ہے اور ایک ایسا کام ہے جس میں آپ نے، میں تو اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں کہ دن رات آپ نے اسی کو سوچنا ہوتا ہے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، ڈرائیو کرتے ہوئے، آگے پیچھے جاتے ہوئے. تو اس کی میں یہاں پہ نا آپ ہی کی اس بات کو کنیکٹ کر کے ایک فکرہ جو میں بار بار کہتی ہوں کہ 2 طریقے ہیں. یو ٹیک آؤٹ ٹائم فرام یور لائف فار یور ریسرچ یا یو ٹیک آؤٹ ٹائم فرام یور ریسرچ فار ادر تھنگس آف لائف. تو ونس یو آر ان اے ریسرچ ڈگری تو آپ کا دن رات اس ریسرچ سے جڑ جاتا ہے. کسی کی شادی، کسی کی غم خوشی میں جانے سے پہلے آپ پرائرٹائز ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ کام اس وقت روکا جا سکتا ہے یا نہیں. ہم نے بہت بڑے بڑے سائنسدانوں کی کہانیاں سنی ہیں کہ وہ دن رات اپنی لیب میں ہوتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ریسرچ پرائرٹی ہو جاتی ہے. ایسے تو دیٹس ویری امپورٹنٹ. ایسے ہی ہے. اور یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سنس ریسرچ پرائیورٹی ہو جاتی ہے تو آپ نے ٹاپک وہ لینا ہے جس کے ساتھ آپ خوشی خوشی اس ٹائم کو گزار سکیں.
آپ پہ امپوز نہ کیا جا سکے. تو ڈاکٹر صاحبہ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسٹوڈنٹ اپنی مرضی کا ٹاپک لے کر آئے, اس کو انکریج کیا جائے اور پھر وہ اس کے اوپر کام کرے. یہاں کورس ورک میٹر کرتا ہے. جو آپ نے کورسز کی بات کی نا, جب وہ ایم فل یا پی ایچ ڈی پروگرام کے فرسٹ سیمسٹر میں ہوتا ہے تو ریسرچ کورسز ہوتے ہیں موسٹلی, اور وہ کامن ہوتے ہیں فیکلٹی میں. جب وہ سیکنڈ سیمسٹر پہ پہنچتا ہے تو اسپیشلائزیشن کورسز ہیں. اور وہ کورسز جو ہیں نا وہ بالکل ایسے ہے جیسے وہ ایک مینیو پریزنٹ کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ یہ ایریاز اوپن ہیں فار ریسرچ. تو جب آپ اس میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا کورس لے لیں, آپ اس میں ایجوکیشنل لیڈرشپ کا کورس لے لیں, آپ اس میں پالیسی انالیسس کا کورس لے لیں, جب آپ کورسز کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا یہ سارے وینیوز موجود ہیں فار می ٹو ریسرچ فردر. تو کورس ورک وہاں بہت میٹر کرتا ہے. آپ کورس ورک کے دوران ہی آپ کی مائنڈ میکنگ شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا میں ریسرچ کس ایریا میں جانا چاہتا ہوں. دیٹ از ونڈرفل. سو ڈاکٹر صاحبہ اس وقت جو آپ کی فیکلٹی ہے اس کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ اس وقت جی ہم الحمدللہ 6 لوگ ہیں فیکلٹی میں. ڈین ہیں پروفیسر ڈاکٹر فضل الرحمان, ہی از اے فل پروفیسر ڈاکٹر. آئی ایم آلسو اے پی ایچ ڈی اینڈ آئی ایم اے فل برائٹ اسکالر رائٹ ناؤ فار مائی پوسٹ ڈاک. اور ڈاکٹر اظہر ممتاز سعدی ہیں, ڈاکٹر فرخندہ رشید ہیں, ڈاکٹر ظفر اقبال ہیں, اور ڈاکٹر حامد علی ندیم ہیں. تو سب کے ڈاکٹر سے آپ کو پتہ چلا کہ تمام فیکلٹی پی ایچ ڈی ہولڈر ہے, تمام فیکلٹی ایلیجبل ہے ٹو سپروائز اینڈ ٹو رن دس پروگرام. دیٹ از ونڈرفل. واٹ از یور میسج فار دوز ہو آر اسپائرنگ ٹو گیٹ ایڈمیشن ان یور ڈپارٹمنٹ؟ میرا خیال ہے کہ ہمارا میسج ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑی فوکسڈ اور سیریس انٹینشن کے ساتھ آئیں. دس از ناٹ اے ڈگری فار دا سیک آف ڈگری, دس از اے پروگرام فار دا سیک آف نیشنل ڈیولپمنٹ. دیکھیں ایجوکیشنل پلاننگ, ایجوکیشنل مینجمنٹ, ایجوکیشنل لیڈرشپ, یہ نیشنل ڈیولپمنٹ گولز کو اچیو کرنے کا راستہ ہے. تو اس جگہ پہ کھڑے ہوں اور اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہاں میں اس پروسیس کا حصہ بننے جا رہا ہوں. تو اس نیت سے آئیں اینڈ یو ول ڈو اٹ اینڈ وی ول ہیلپ یو ڈوئنگ اٹ. Thank you very much, Dr. Afshama, for coming over and discussing with us the detailed programs, all of the programs that you have been offering since long. ڈاکٹر سعدی, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آپ نے ہمیں ایم فل کے بارے میں بہت اچھا بتایا. آپ دونوں کی مہمانوں کی آمد کا بہت شکریہ. تھینک یو. ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشنل پلاننگ, پالیسی اسٹڈیز اور لیڈرشپ کی فیکلٹی آج ہمارے ساتھ موجود تھی اسٹوڈیوز میں. ہم نے ڈیٹیل میں بات کی اباؤٹ دی پروگرامس, اباؤٹ ریسرچ ڈگریز جو کہ یہ ڈپارٹمنٹ آفر کر رہا ہے. ایم فل کے اوپر ہم نے تفصیل سے بات کی. اس وقت ڈپارٹمنٹ 2 اسپیشلائزیشنس کے ساتھ ایم فل پروگرام آفر کر رہا ہے, ای ایل ایم اور ای پی ایم. along with that department is offering PhD program in education policy planning and management. EPM کی ڈگری ہمیں PhD میں بھی نظر آتی ہے جو کہ ڈپارٹمنٹ آفر کر رہا ہے. اینڈ along with that ڈپارٹمنٹ یہ بھی کام کر رہا ہے کہ جو اسپیشلائزیشنز وہ ایم فل میں آفر کر رہا ہے نیئر فیوچر میں ان پروگرامز کے اوپر بھی PhD آفر کی جا سکے. ڈاکٹر صاحبہ نے اور ڈاکٹر صاحب نے ہمارے ساتھ تفصیل سے بات کی اباؤٹ دی ایلیجبلٹی کرائٹیریا, اباؤٹ دی ایڈمیشن کرائٹیریا اور ایڈمیشن کس سیمسٹر میں آفر ہوتے ہیں. پھر بھی اگر آپ کو کوئی تفصیل مزید چاہیے تو آپ ڈپارٹمنٹ کی فیکلٹی سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹیلی فون نمبرز کے ذریعے, ای میل کے ذریعے, اور ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ کے اوپر بھی یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیوز سے آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.